کہ گلگت سے تشریف لانے والے ہمارے استاد شعرا جمشید دکھی صاحب، عبدالخالق طاہر صاحب اور کیسر فاروق صاحب، پنڈال میں تشریف فرما تمام نوجوانوں، سابق ڈپٹی کمشنر ڈیم اعظم شاہ صاحب، اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام نوجوانوں کو اور ڈیمر کے پوری قوم کو پاکستان کے 70ویں جشن آزادی کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سے 70 برس پہلے جن کٹن حالات سے گزر کر ایک نظریاتی بنیادوں پر ایک ایسے اساس قائم کیا گیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا، نوجوانوں کا لہو تھا، قائد کی جدوجہد تھی اور اقبال کا فکر و فلسفہ تھا۔ اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اس ملک کے اندر آج ہم 70 برس منا رہے ہیں، یعنی 14 اگست 1947 کو قائم ہونے والے مملکت خداداد پاکستان کے آج 70 برس ہو چکے ہیں، یعنی 70 سال بیت چکے ہیں اور 70ویں جشن آزادی منانے کی مناسبت سے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خطبہ بھی دیں، اپنی شاعری بھی سنائیں، تو میں اسی ایک ہی موقع سے فائدہ اٹھا کر مزید آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اور میں گلگت سے آئے ہوئے سینئر شعرا اور آپ کے درمیان حائل رہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ دیمر کے لوگوں کے اندر پاکستان سے وابستگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کتابوں میں پڑھنے کے علاوہ، تاریخ کو کنگالنے کے علاوہ اور اسلاف کی قربانیوں پر نظر رکھنے کے علاوہ یہاں کے لوگوں کے جذباتی کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے، ایک نظریاتی وابستگی اس پاکستان کے ساتھ ہے جو نہ کسی آئین کا محتاج ہے، نہ کسی دستور کا محتاج ہے، نہ کسی جغرافیہ کا محتاج ہے۔ یہ وہ نظریہ اور فلسفی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ پراثر نعرہ ہے جس کے زیر سایہ دیمر کے عوام 70 برسوں سے ہمیشہ یہاں پہ بغیر سپاہی کا اس ملک کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو تعلیمی اعتبار سے گلگت بلتستان کا ایک بدقسمت علاقہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ شرح خماندی یہاں کی بدقسمتی سے پورے گلگت بلتستان سے کم دیمر میں ہے، جس وجہ سے یہاں جہاں شعور کی کمی ہے وہاں پہ لوگوں کے اندر جدید بنیادوں پہ اپنے خیالات کو استوار کرنے کے حوالے سے امکانات اور مواقع بھی بہت کم نصیب ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ جدید تقاضوں کے سامنے مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ آج یہاں تک تو موجود ہیں، لیکن اس سے باہر نکل کر ایک کلیکٹیو وزڈم پیدا کرنا اور مشترکہ سوچ پر مجتمع ہونا آج تک تشنہ طلب اور سوالیہ نشان ہے۔ اس ضلع کی، اس علاقے کی میرے نزدیک، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں نے ریسرچ کیا، میں نے جو یہاں پہ دن دیکھے، یہاں کے لوگوں کے رجحانات کو اسٹڈی کیا، اس علاقے کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے اور اس علاقے کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک اختلاف کر سکتا ہے، میرے نزدیک کلیکٹیو وزڈم کا نہ ہونا ہے، ہمارے مشترکہ سوچ کا نہ ہونا ہے، اور اجتماعی سوچ کا فقدان کی وجہ سے آج ہم ایک ایسی سوچ کو یہاں پہ پروان چڑھا رہے ہیں کہ جس سوچ کے سائے میں ایک ایسی نسل جنم لے رہی ہے جن کے پاس نہ شعور ہے، نہ تہذیب ہے، نہ روایات ہیں، نہ آنے والے دنوں کے امکانات کا پتہ ہے، نہ جدید دنیا کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد چند اشعار صاحب سے اجازت چاہوں گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آج زیادہ تر یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوانوں کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، وہ اپنے کاندھوں پر عائد ہونے والے رسپانسبلٹیز کا جائزہ لیں کہ جن کو سیڑھی بنا کر آگے چلنے سے نہ صرف دیمر ترقی کرے گا بلکہ اس نوجوان کا گھر، اس کا خاندان اور اس کا علاقہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ اس کی ایک سوچ میں تبدیلی آنے سے وہ اجتماعی معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا اور معاشرہ ترقی اور خوشحالی کی جانب سفر کرے گا۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے، پاکستان بننے کے 70 سال تو ہو گئے،
لیکن ہم اتنے بے لگام ہیں، ہم اتنے آزاد ہیں کہ اس آزادی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم اتنے آزاد ہیں کہ کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہم مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ فتوے لگاتے ہیں، سر کاٹتے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ ہم انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور اس انسانیت کے تشخص کو مٹاتے ہیں اور ان کو مختلف قوموں میں تقسیم کر کر خود کو بالا تر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں۔ ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم کسی کی عزت نفس کو روز مجروح کرتے ہیں، ہم ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو کر، میرے گھر میں سپیشل لائن بجلی ہے، ہمسایہ اندھیرا میں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں آزاد ہوں۔ میرے گھر میں پانی کی سپیشل لائن لگی ہے، اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے شہر میں، وہ ایک ایک بوند پانی کو ترس رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن میرے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ میں آزاد ہوں۔ ہم آزاد ہیں۔ میرے دوستوں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب 70 برس بیتنے کے بعد آج جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خود کا احتساب کریں۔ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنا احتساب کریں اور جھنجھوڑیں خود کو اور فیصلہ کریں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کا عمل، اس کا کردار کیا اور اس کی قول میں کہیں پہ تضاد تو نہیں، کیا اس کے عمل اور فکر میں کہیں پہ تضاد تو نہیں، وہ بات تو کچھ اور کرتا ہے، عملاً تو کہیں اور پہ کھڑا ہے۔ آج غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آئیے اور 70 سال گزرنے کے بعد آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنی ذات کو ترازو میں تولیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر آج ہم خود کو ٹٹولتے ہیں، خود کا احتساب کرتے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے آزادی کے مفہوم کو سمجھا ہے، آپ نے اسلاف کی قربانیوں کو سمجھا ہے، آپ نے 70 سال سے ہونے والی جدوجہد کو سمجھا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں اور آگے بڑھیں، جدوجہد کے ساتھ، علم کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، شعور کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جشن آزادی کا یہ دن جو ہائی اسکول کلاس کی سال میں ہم آج منا رہے ہیں، اس کے ثمرات ہماری ذہنوں تک منتقل ہو جائیں گے اور ہماری وہاں سے نسلوں تک منتقل ہو جائیں گے، اور ہم سے آنے والی نسل اگر یہ روش برقرار رہی، یہ طریقہ کار برقرار رہا جو آج کے نوجوانوں کا ہے، خصوصاً دیمر کے نوجوانوں میں ان رویوں نے جنم لیا ہے کہ ان کے سامنے کا مستقبل تاریخ ہے، وہاں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را آج آپ اپنی سوچ کے سمتوں کو متعین کریں اور اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آپ کے سامنے ایک ڈیزاسٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ایک طوفان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آج آپ ذات پات، رنگ، نسل، قبائل، خاندان اور فرقے سے باہر نکل کر ایک اچھے انسان بننے کے ساتھ ساتھ اپنے علم و محنت کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، آنے والا جو گلگت بلتستان کا بدلتا ہوا جغرافیکل، معاشی اور سیاسی منظرنامہ ہے، اس کے اندر آپ دب کے رہ جائیں گے، وہاں اندھیروں کی سوا آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ آگے بڑھیں اور خدا را آئیے آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ نہ صرف دیمر، نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے استحکام و بقا کی ضمانت دیمر کا نوجوان بنے اور یہاں سے نکلنے والا نوجوان اس ملک کا نام روشن کریں، اپنے قوم کا، علاقے کا نام روشن کریں اور کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس ملک کے لیے خوشحالی، دیمر کے لیے ترقی اور اجتماعی سوچ کا موجب بنیں۔ بدقسمتی ہے ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھایا گیا ہے، سیاست کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں خاندان سے باہر نہیں نکلتے ہیں، ماما، چاچا، پاپا کی سیاست سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ خدا را نوجوانوں میرٹ پہ فیصلے کریں اور آئیے اس آنے والے مستقبل جو ہے گلگت بلتستان کا، آپ کا گلگت بلتستان انٹرنیشنل بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔
آپ کا گلگت بلتستان رشیا اور چائنا کے بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے. آپ کو اس بین الاقوامی سرگرمی کا اندازہ نہیں ہے. اگر آج آپ نے اپنے فیصلوں کے اندر میرٹ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، آپ نے محنت، لگن، جستجو، اطاعت اور فکر اقبال اور جستجو قائد اعظم کو لے کے آگے نہیں بڑھے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. میں پھر بھی پر امید ہوں یہاں کے نوجوانوں سے کہ ان کی سوچ کو اگر بدلا جائے، ان کو اگر شعور دیا جائے، ان کو رستے فراہم کیا جائے، ان کو مواقع دیے جائیں، تو یہاں کے لوگوں میں اتنا پوٹینشل ہے جو ملک کے کسی کونے میں نہیں ہے. اور میں آخر میں آج کی جشن آزادی کے پیغام کے ساتھ یہی کہوں گا کہ آج یہ فیصلہ کر لیں. جشن آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آپ اپنے پوٹینشل کا، اپنے صلاحیتوں کا مثبت سمتوں میں اس کا استعمال کریں اور اپنے سوچ کو بدلیں اور اس سے آگے بڑھیں. انشاءاللہ بہتر مستقبل اور بہتر آزادی کا دن منانے کو آپ کو زندگی بھر یہی آزادی کی خوشیاں آپ کو ملیں گی. اور دعا گو ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان اس طرح کی آزادی کی خوشیاں مناتے رہیں، یہاں پہ روز ترقی ہوتی رہی، خوشحالی آتی رہے اور لوگوں کے طرز زندگی بدلے.